اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم علوم القرآن میں ایک نئی بحث ہے جس کے بارے میں اکثر لکھا گیا ہے مارکۃ الآراء بحث. وہ 7 احرف پر، یہی آج ہمارا عنوان. اس کے بارے میں یہ مارکۃ الآراء جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شروع سے لے کر 3ری 4تھی ہجری سے لے کر اب تک بے شمار لوگوں نے اپنی اپنی رائے رکھی اور اپنے اپنے دلائل دیے، اور لوگوں نے ان کے دلائل کا توڑ کیا اور توڑ کر کے پھر ایک نئے رائے دی. اگر اس سب کو پڑھیں تو کئی گھنٹوں کا یہ درس ہے. میں اپنا بھی اور آپ کا بھی وقت بچاتا ہوں. اس کو ہم ایک اور انداز پہ پڑھتے ہیں. پہلے تو ہم نے کتاب اللہ سے لینا ہے اور سنت مطہرہ سے لینا ہے. تو میں سنت مطہرہ سے جو اللہ کہتے ہیں جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اس کے تحت میں حدیث نبوی سے آغاز کرنے لگا ہوں. پھر یہیں سے رائے لے کر ہم نے 7 احرف کو تلاش کرنا ہے کہ وہ 7 احرف کیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب فضائل القرآن کے اندر، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، کہ بے شک یہ قرآن حکیم 7 احرف پر نازل ہوا ہے، پھر جو تمہیں آسانی لگتی ہے اس کے مطابق پڑھو. حضرت ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ہشام بن حکیم کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. جب جہری نماز کے اندر بآواز بلند آپ نے سورہ فرقان کی تلاوت کی حضرت ہشام بن حکیم نے، تو حضرت عمر فاروق کو اس پہ بڑا اعتراض ہوا کہ یہ کس طرح پڑھ رہے. کہتے ہیں کہ میرا جی چاہے کہ اب اگر نماز ختم ہو تو اس کے گلے میں میں چادر ڈالوں اور کھینچ کے میں اسے لے جاؤں رسول اللہ کے پاس. میں نماز کے اندر اتنا کلبلا رہا تھا، میرا جی چاہ کہ میں نماز کے اندر اس پر حملہ کر دوں کہ یہ قرآن حکیم کو کس طرح پڑھتا ہے. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اسے کہا یہ سورت تمہیں کس نے پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے بھی ایک صحابی کا نام لیا، میں نے ان سے پڑھی ہے.
حضرت عمر فاروق انہیں پکڑ کر ساتھ اپنے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کہا کہ ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ بتائیے کہ کون ٹھیک پڑھ رہا ہے؟ تو دونوں نے باری باری تلاوت کی۔ جب حضرت عمر فاروق نے تلاوت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذالک انزلت، یہ آیات ایسی ہی نازل ہوئی ہیں۔ اور جب ہشام بن حکیم نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کذالک انزلت۔ اگر اسی طرح نازل ہوئی جس طرح پوری حدیث کے اندر ہمیں کلمات ملتے ہیں، ان هذا القرآن انزل على سبعۃ احرف، یہ قرآن جو ہے عمر فاروق 7 احرف پہ نازل ہوا ہے۔ ابن ہشام بن حکیم فقرؤ ما تیسر منہ، تو اس کو پڑھو جس طرح آپ کو آسانی لگے، جو میسر جو آسانی لگے اس کے مطابق پڑھو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہاں یہ تواتر مانوی ہے، یہ تواتر اس میں کلمات کے اندر فرق ضرور آئے گا، لیکن تواتر کا درجہ اس کا ہے۔ میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبرائیل علی حرف، جبریل امین نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا۔ فرجعتہ فلم ازل استزدہ، میں نے رجوع کیا اور کہا کہ مجھے اس پر زیادہ حروف کے اوپر پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یزیدنی، اور انہوں نے زیادہ کیا، حتی انتہا الی 7 احرف، تو 7 احرف تک وہ زیادہ کرتے چلے گئے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں آئی۔ ایک حدیث اور لیجیے، جو حدیث اس حوالے سے ہیں ہم ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے اندر سے تلاش کریں گے اپنا راستہ کہ ان 7 احرف سے کیا مراد ہے۔ قال ابن مسعود سمعت رجلا قرأ آیات سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ فاخذت بیدی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال کلاکما محسن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی، اس کے خلاف تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہا اور ہم نے وہ اس نے پڑھ کر سنائی۔ وقال کلاکما محسن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم دونوں ہی ٹھیک کر رہے ہو، عمدہ پڑھ۔ اس موضوع کے حوالے سے ایک اور حدیث بڑی زبردست اس میں آتی ہے، ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے اوپر تشریف فرما تھے، تو جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے اللہ کا حکم دیا کہ تیری امت کو قرآن حکیم ایک حرف پر پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور بخشش چاہتا ہوں، میری امت کو اس کی قوت نہیں ہے۔ جب چوتھی بار تشریف لائے تو فرمایا ان اللہ یامرکم تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف۔ جب وہ چوتھی دفعہ آئے، وہ واپس گئے، پھر واپس آئے، گئے، پھر واپس آئے، گئے، پھر جب چوتھی دفعہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ان اللہ یامرکم، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان تقرأ امتک، کہ آپ کی امت قرآن حکیم کو پڑھے، القرآن علی 7 احرف، 7 حروف پر اسے پڑھے۔
فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُ، وہ جس حرف پہ بھی پڑھے گی وہ ٹھیک ہوگا، وہ ثواب۔ ایک اور حدیث کو ان ساری حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں، پھر ہم اس کے اندر سے تلاش کریں گے کہ اہل علم نے کیا کہا ہے، ہمیں اس میں سے کیا تلاش کرنا۔ لقي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فقال یا جبریل انی بعثت الى امت امیین۔ جب جبریل امین تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل، میں تو امیین کی طرف، ناخواندہ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر، منہم العجوز، ان میں کچھ بوڑھے ہیں، وہ شیخ الکبیر، اور عمر کے زیادہ ہیں، والغلام، اور چھوٹے بچے ہیں، والجاریۃ، چھوٹی بچیاں ہیں، والرجل، اور آدمی ہیں، الذی لم یقرأ کتابا، جنہوں نے کہ بالکل کبھی کتاب کو پڑھا تک نہیں ہے۔ قال یا محمد، تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، قرآن تو 7 حروف پہ نازل ہوا ہے۔ سنن اور سنن ترمذی کے اندر اس ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، اور یہ حدیث بھی تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہو کہ قرآن حکیم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک شافی اور تو اتنی بڑی تعداد کھڑی ہو گئی کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان ساری حدیث سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ قرآن تو 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اس میں تو دو رائے نہیں۔ اور اس کے اندر دوسری بات کا یہ پتہ چل گیا کہ نازل تو ایک ہی پہ ہوا ہے، قرآن حکیم نازل تو ایک ہی پر ہوا تھا، لیکن کہا گیا کہ اب میری امت کے اندر لوگ امی ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، جنہوں نے کتاب کو کبھی پڑھا نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں، میں وہ جس طرح پڑھنے کے عادی ہیں، میں انہیں چاہوں کہ وہ بدل جائیں تو اس طرح ہوگا نہیں، پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ گویا آسانی کوئی ڈھونڈی گئی تھی، تو کہا اچھا اس طرح نہیں تو اس طرح پڑھ لو، پھر اس طرح نہیں تو اس طرح بھی پڑھ لو تو وہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن وہ جب تک سہولت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک کے لیے وہ سہولت ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر بلکہ فرض ہے کہ جو وضو کرنا ہے وہ پانی سے کرے گا، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ مٹی کے اوپر مسا کر، لیکن جب پانی آ جائے تو پھر یہ حق نہیں رہتا۔ وہ آسانی دے گی تھی ضرورت کی، آپ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی، پڑھنی تو کھڑے ہو کے ہی چاہیے تھی۔ اتنی دیر تک آپ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، بیمار ہو گیا نہیں کر سکتے دل میں سوچ کے پڑھ لیں، اگر اشارے سے بھی نہیں رکوع سجود کر سکتے، لیکن جب یہ استطاعت مل گئی ہے تو پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھیں۔ مجھے تو ان آیات کے اندر یہ بات سمجھ ہے، اہل علم نے جب اس کا مطالعہ شروع کیا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، چند چیزیں ہم ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت شام بن حکیم اور حضرت عمر فاروق کی قرات کے اندر فرق، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب کی تلاوت کے اندر بھی فرق تھا، ان میں اختلاف تھا۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ 7 حروف کا تعلق الفاظ سے ہے، معنی سے نہیں۔
یہ الفاظ ہے، معنی نہیں ہے. اور کچھ نے کہا اس کا تعلق معنی سے ہے، الفاظ سے نہیں. ایک یہ بحث ہوئی اور دونوں طرفوں نے کافی دلائل. حالانکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہشام بن حکیم کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو دیکھیں آپ نے کیا کہا، کذالک انزلت. دونوں نے صحیح پڑھا ہے، کسی نے غلط نہیں پڑھا. تو حضرت ابن عباس والی حدیث کے اندر بھی وہاں پہ کلمہ یہ ملتا ہے، میں اقرأنی، پڑھایا مجھے. افہمانی کا لفظ نہیں آیا. اگر معنی کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی، معنی کے لحاظ سے کوئی فرق ہوتا 7 حروف کے حوالے سے، معنی کوئی مختلف ہوتے تو افہمانی کا لفظ آنا چاہیے تھا، اقرأنی نہیں آنا چاہیے تھا، جس کو آپ نے ابھی ابھی پڑھا ہے نا. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبریل علی حرف، مجھے تو جبریل نے ایک حرف پر ہی قرآن پڑھایا تھا. یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے، بات واضح ہوگی تو وہ تو ایک ہی حرف پہ نازل ہوا. وہ لکھا بھی اسی حرف پہ گیا تھا، اس کو پڑھا بھی اسی طرح گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. فرجعت فلم ازل ازد ويزدني حتى انتهى الى 7 احرف. اور اقرأنی کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، قال اقرأنی جبریل علی حرف، افہمانی نہیں کہا. بعض اہل علم نے کہا 7 حروف کا تعلق معانی سے اور احکام 7 سے ہے، اور وہ 7 احکام بھی انہوں نے گن کر بتا دیے. مثلا زجر، امر، حلال، حرام، متشابہ، امثال کا یہ 7 اس سے مراد. اب لگتا ہے کہ لفظی ترجمہ لے کر اس کے مطابق انہوں نے اس کے اوپر بحثیں شروع کر دی ہیں. معنی اور مضامین کو حروف کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ زجر، یہ امر کے اوپر جو آیات آئی ہیں، یہ حرام اور حلال اور متشابہ اور امثال کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں، یہ آیات مبارکہ، یہ مضامین ہیں. اور معانی کو کبھی بھی حروف نہیں کہا جا سکتا کسی بھی زبان کے اندر. امرت ان اقرأ القرآن علی 7 احرف، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن حکیم کو 7 احرف پہ پڑھوں. تو اس سے مراد زجر اور امر اور حلال اور حرام اور متشابہ اور امثال نہیں ہو سکتے. اس کے معنی نہیں ہو سکتے، مفاہیم نہیں لینے ہم نے. یہ تو پڑھنے کا کوئی کلمہ تھا، کوئی کس طرح پڑھتا ہے، کوئی کس طرح پڑھتا ہے. کلمہ تو ایک ہے، اس کو پڑھنے کا انداز کا کوئی فرق ہوگا لگتا ہے. اللہ عالم بالصواب، لیکن ہم اس کو پورا دیکھیں. بعض نے کہا کہ 7 سے مراد 7 نہیں ہے، کثرت ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بسا اوقات 7 سے مراد کثرت بھی ہوتا ہے. قرآن حکیم میں عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن ان حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو ایک سے شروع ہوا، پھر دوبارہ گئے، پھر دوبارہ گئے جبریل امین، پھر دوبارہ جبریل امین گئے، کہا کہ نہیں یہ اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو. تو پھر آخری بات کہی کہ بس 7 آخری چیزیں ہیں. تو گن کے بتا دے 7 سے مراد 7 ہی ہے، زیادہ نہیں. حدیث میں تصریح موجود ہے کہ جبریل امین نے ایک حرف میں پڑھنے کا حکم پہنچایا تھا. یہ بات یاد ہے. 7 حرف تک کی اجازت ملی تھی، اس سے مزید پڑھنے کی تو اجازت نہیں ملی. حضرت شاہ ولی اللہ جیسی بڑی ہستی، قاضی ایاز، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کثرت ہے. بلکہ میں نام بھی نہیں، علماء ہی کی بات کرتا ہوں، بہت بڑی ہستی ہیں.
ہمیں دین ان سے سیکھا ہے. انہوں نے بھی اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حروف سبع سے مراد لغات سبع ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ 7 لغات ہیں تو ایک قبیلے کی لغت اور طرح کی ہوگی، دوسرے قبیلے کی لغت اور بھی، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا. لیکن یہاں پہ تو ہم نے دیکھا حضرت ہشام بن حکیم اور عمر فاروق، وہ تو دونوں قریشی. یہ تو قبیلوں کا بھی کوئی فرق نہیں کہ اس کی لغتیں مختلف ہوں. اور 7 حروف سے زائد پڑھنے کا ذکر تو کسی حدیث میں آیا بھی نہیں. بعض نے کہا کہ یہ 7 قبیلوں کی جو فصیح زبانیں تھیں اس کا تذکرہ کیا گیا. تو پوچھا کون کون ہے؟ تو نے کہا قریش، حذیل، تمیم، ربیعہ، حوازن، سعد بن بکر، الازد. ایک گروہ نے یہ بتایا، کچھ نے کہا نہیں، ان سے زیادہ تو فصیح بولنے والے فلاں فلاں فلاں. انہوں نے اور ایک دے دی فہرست. تیسرے گروہ نے ایک اور فہرست دے دی. ہم ادھر ادھر بھاگتے رہے کہ اس قبیلے کی لغت کے مطابق ہوگا، اس قبیلے کی لغت کے مطابق ہوگا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان جو محمد رسول اللہ کے رازدان ہیں، باتوں کو جاننے والے ہیں، حضرت عثمان بن عفان نے حضرت زید بن ثابت کو یہ ہدایت فرمائی تھی. اب قرآن حکیم کو جمع کرنے کے لیے، یہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے جب پڑھا ہے تدوین قرآن کے حوالے سے، تو جامع الناس علی القرآن الواحد کے اوپر وہ جو ہستی تھی حضرت عثمان بن عفان، انہوں نے جو ہدایت دی تھی حضرت زید ابن ثابت کو، وہ کہتا ہے اذا اختلف تم، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے. وہ جو 7 رکنی کمیٹی بنی تھی، انہیں کہا، اس کے اندر یاد ہے کہ 8ویں حضرت تھے عمر فاروق، ان کی سربراہی کے طور پر وہاں موجود ہوتے تھے. انہیں کہا گیا اذا اختلفتم انتم فی شیء من القرآن، اگر قرآن حکیم میں لہجے میں کہیں پر تم محسوس کرو کہ کوئی اختلاف ہے، فاکتبوہ بلسان قریش، تو اسے قریش کی زبان میں لکھنا. وانما نزل بلسانہم، اور یہ تو ان کی زبان پہ نازل ہوا. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور اسی کو حضرت عثمان بن عفان نے بتایا کہ اس کو قریش کے لہجے میں لکھنا. بعض لوگوں نے کہا کہ 7 احرف سے مراد 7 قرات 7 ہے، مشہور جو قرات 7 ہیں، یہ اس سے مراد. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ 7 قاری اس زمانے میں حضرت عثمان کے وقت موجود ہی نہیں تھے. یہ سارے اور یہ جو مشہور بھی ہوئے ہیں، یہ تو تقریباً 3 صدی ہجری میں جا کے، یہ ان کا نام کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ تو ایک ابو عبید قاسم بن سلام المتوفی 224 نے کتاب القراءت کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں 25 قاریوں کے قراءت کا تذکرہ کیا، اور جن میں مشہور وہ 7 ہیں. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مشہور قاری بھی گزرے ہیں، ان میں پہلے مشہور قاری جو گزرے ہیں وہ شام کے تھے ابن عامر المتوفی 118.
وہ 118 میں فوت ہوئے ہیں، تابعی تھے۔ مکہ کے قاری جو مشہور ہوئے عبداللہ بن کثیر، وہ 120 میں وفات پائی ہوئی۔ کوفہ کے قاری تھے قاری عاصم بن ابی ندول، یہ 127 میں وفات پائی انہوں نے، اور بصرہ میں تھے ابو عمر بن علا، یہ 154 میں، اور مدینہ کے قاری تھے نافع بن ابی نعیم 169 میں، اور کوفہ میں تھے حمزہ بن حبیب 188 میں، اور کوفہ ہی میں قصائی علی بن حمزہ، یہ 189 ہجری کے اندر تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ جس وقت قرآن حکیم جمع ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ لوگ کہاں تھے، کہاں تھی ان کی قرات؟ اگر سبع قرات ہیں تو ایک قرات تو موجود ہے جو قریش کے لہجے کی ہے، اور باقی وہ پھر کہاں ہیں؟ وہ گن کے دکھانی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے رسول کو بھیجا اس کی قوم کی زبان میں، ہر قوم کے اندر سے اٹھایا اور ان کے لیے اخاہم کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ ہود کو پڑھتے جائیں، ایسے ہی محسوس پتا، تاکہ وہ ان کے اندر سے اٹھے، ان کی مادری زبان کے اندر ان کو پوری بات اندر داخل کر سکے۔ تو آپ تو قریشی تھے، تو قریش کے لہجے میں نازل، پھر وہ تلاش کرنی پڑیں گی وہ 6 باقی کہاں ہیں۔ جب پھر اگر 6 نازل ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ کسی نے اس کو ضائع کر دیا، باقی 6 کو ایک پہ رہنے دیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح استعمال کرتے تھے کلمات مترادفات، وہ بڑے فصیح آدمی تھے، وہ کرتے تھے استعمالات۔ مثال کے طور تعال کہنا ہے آؤ، تو وہ کہتے تھے حلم، احلم، آؤ۔ اقبل، ادنو منی، اقبل قریب آؤ، ادنو منی میرے قریب آ جاؤ۔ اذهب کہنا ہو تو اسرع، عجل، یہ کلمات استعمال ہوتے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ اس سے مراد، بعض نے کہا کہ اس طرح وقضى ربک ووصى ربک مترادف ہے، اور مثل نورہ اور نور المومنین ایک ہی بات ہے۔ جب ان احادیث کی پڑتال کی گئی، جب ان کو دیکھا گیا، تو جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی تھی، تو پتہ چلا ان هذه روایات ضعیفہ لم یصح شیء من ابن عباس سے، حضرت ابن عباس سے مروی یہ جو چیزیں ہیں یہ ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ جب اس کے اوپر محاکمہ کیا گیا تو اہل علم نے اس کے اوپر اپنی رائے دی۔ یہ روایات قرآن کی قرات متواترہ کے خلاف ہیں، لہذا ساقط ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی قرآن حکیم کے اندر کہیں قضا ربو کا اس کو بدل کے وسا ربو کا پڑھنا شروع کر دے۔ اور اجماع ہو گیا تھا کہ جو آج لکھا جا رہا ہے قرآن حکیم قریش کے لہجے میں، اور قریش کے لہجے میں جو لکھا جا رہا تھا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو صرف اتنا فرق تھا کہ اسماعیل، میم کے اوپر کھڑی الف ڈالنی ہے کہ الف پورا ڈالنا ہے، ایل 2 نقطے ڈالنے ہیں کہ نہیں ڈالنے، وہ تو اس طرح فرق تھا۔ تابوت، وہ گول تے ڈالنی ہے یا تے کھلی ڈالنی ہے؟ گول تے ڈالنی ہے تو حضرت عثمان نے اس کے اوپر باقاعدہ اپنی رائے دی تھی کہ گول تے ڈالنے سے جب اس کا وقف ہوگا تو اس کو ہا پڑھنا پڑے گا، لیکن تا پوری ڈالیں گے مکہ کی زبان میں تو اگر ساکن بھی ہوگا تو تا کا پروناؤنس ہوگا، تو وہاں پہ تا ہی لکھی گئی۔ مفرد اور جمع کا بعض نے کہا کہ فرق ہے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، یہاں کلمات ربک، اور فرق کیا ہے کلمات ربک؟ اب تلاش کرو قرآن حکیم میں کہاں ہے، کہاں لوگوں کو آپ پریشان کرنا چاہ رہے ہیں۔
تذکیر و تانیث کا فرق ہے. لا یقبل، لا تقبل تے مؤنث کے علامت کے لیے. وجوہ اعراب کا اختلاف. حل من خالق غیر اللہ، یہاں را کے غیر کی را کے اوپر پیش ہے، اور حل من خالق غیر اللہ رے کے نیچے زیر ہے. کہتا ہے یہ فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے بندوں قرآن حکیم میں وہ کہاں ہے؟ حرفی حیت کا اختلاف. یعرشون، یعرشون. حروف نحویہ کا اختلاف. لیکن الشیاطین اور لیکن الشیاطین، کہتے اس طرح اختلاف. الفاظ کا ننشزوہا اور ننشروہا، یہ رے کے اوپر پیش اور دوسرے میں زے ہے، رے نہیں، پورا لفظ ہی دوسرا ہے. لہجوں کے اختلاف کے اندر بعض اہل علم نے کہا اس سے مراد ہے تخفیف، کسی کو آہستہ پڑھنا، تفخیم، کسی کو موٹا کر کے پڑھ لینا، امالہ کے ساتھ پڑھ لینا، مد کے ساتھ پڑھنا، کسر کے ساتھ پڑھنا، اظہار کے ساتھ پڑھنا، ادغام کے ساتھ پڑھنا. اہل علم نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں. قرآن حکیم تو قریش کے لہجے میں لکھ دیا گیا، وہ فائنل ہو گیا. اب مجھے اور جتنے قرآن حکیم اس سے ہٹ کر فرض کرو لکھے بھی ہوئے تھے، اللہ کوئی اس طرح کی بات ہمارے پاس دلیل کے ساتھ موجود نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس وہ ورقہ ہی موجود نہیں ہے. وہ تو سارے لے کر جلا دیے گئے تھے. حتیٰ کہ آخری جو چیز رہ گئی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھی، تو وہ بھی لے کر حکومت نے اسے جلا دیا تھا، تاکہ امت کے اندر اس طرح کے کوئی اختلافات رہے ہیں. لیکن سوال تو پھر اپنی جگہ پر قائم ہے نا کہ یہ جو سب حروف کہے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرات محترم، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، تمام دنیا کی زبانوں میں ایک ہی گرامر کے ساتھ حرفی ہو، وہ صرفی ترکیبیں ہوں، جب اہل زبان کوئی زبان بولتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، سندھی بلوچی کے اندر بھی، پشتو کے اندر بھی، انگریزی کے اندر بھی ایک ہی جیسی. ہاں، وہ بولتے ہوئے پرونونس کرتے ہوئے کلمات کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں، لکھتے وہی ہیں جو کہ اوریجنل ہوتا ہے. اس لیے قرآن حکیم لکھتے ہوئے یہاں کسی نے وہاں پہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو کسی اور کا لہجے میں لکھا ہوا ہے، اس کے کلمات اور ہیں، یا یہ تذکیر و تانیث کا اختلاف آ گیا ہے، مفرد اور جمع کا اختلاف آ گیا ہے. اس طرح کا تو کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. وہاں تو سوال لکھنے کے انداز کے تھے، وہ اٹھائے گئے تھے. ہاں البتہ لکھا تو انہی حروف کے ساتھ تھا. لہجوں کا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس زمانے میں تو زبر اور زیر بھی نہیں ڈلی ہوئی تھی، وہ تو خلیل فراہیدی کے زمانے میں جا کے ڈلی، وہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں جا کے ڈلی. وہ جو اس کے بعد، اور بلکہ حضرت پہلے اگر کہہ دیا جائے تو نکت جو ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب کے شاگرد انہوں نے ڈالے تھے، اسود الدولی نے، اور ان کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں آ کے ڈلے. تو کیسے فرق پڑ گیا؟ اس زمانے میں تو نہ زبریں تھیں، نہ زیریں تھیں، نہ نقطے تھے، نہ اوپر والے نقطے نہ نیچے والے نقطے. جس طرح آج بغیر نقط کے بھی لوگ قرآن حکیم لکھنا چاہیں تو لوگ ٹھیک طرح پڑھ لیتے ہیں. عربوں کے اندر یہ، اور ہم اردو میں لکھنا چاہیں، دیکھیں اردو میں ہم زبر زیر تو نہیں لگاتے، لیکن جب کوئی غیر ہوتا ہے تو جو اہل زبان نہیں ہوتا اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے، اس کو زبر زیر لگا کے بتانا پڑتا ہے. تو یہ جو زبانوں کے اندر الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو
ایک علاقے کے لوگ ایک طرح بولتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ دوسری طرح بولتے ہیں، اور وہ عادی اتنے ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے 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 وقت لگتا ہے۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، اوفن ایک کلمہ ہے، جس مرضی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے سپیلنگ لکھیں گے OFTEN، OFTEN۔ میں انگریزی سے مثال کر کے تاکہ آپ کو ذرا ڈکشنری کھولنا آسان ہو جائے۔ انگلستان میں اس کو آفن پڑھا جاتا ہے، آفٹن نہیں پڑھا جاتا۔ یہاں پر ٹی سائلنٹ ہے، نہیں بولتے۔ امریکہ میں اس کو آفٹن پڑھا جاتا ہے، وہ اس ٹی کو سائلنٹ نہیں کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امریکی لکھے گا تو آفٹن لکھتا ہو، نہیں لکھتا، وہ آفن ہی لکھے گا، آفن ہی، لیکن پڑھتا آفٹن ہے۔ اور عرب انگلینڈ کا آدمی وہ اسے آفٹن ہی لکھتا ہے لیکن پڑھتا اسے آفن ہی۔ گویا پڑھنے کے لیے جو پرونونس کرنا ہے کلمہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، لکھا ہوا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، ایک جگہ سے دوسری زبان ایک ہے، انگریز نے اسے آفن کیا ہے پرونونس، اور اس کے مقابلے پر امریکیوں نے اسے آفٹن کہا ہے، لیکن سپیلنگ ایک ہی، سپیلنگ میں کوئی فرق نہیں۔ OFTEN، سپیلنگ یہی۔ ایک مثال اور، ایک کلمہ ہے ملٹی نیشنل، آپ جملہ سنتے ہیں، انگلینڈ کے اندر اسے ملٹی ہی پڑھا جاتا ہے، MULTI لکھا جاتا ہے۔ لکھتے امریکہ میں بھی ایسے ہیں، لکھتے انگلینڈ میں بھی ایسے ہیں، MULTI۔ انگلینڈ میں لوگ اسے ملٹی پڑھتے ہیں اور امریکہ میں اسے ملٹائی پڑھتے ہیں۔ یہ پروننسیشن کا صرف فرق ہے۔ اس لیے لکھنے کے اندر وہ جو کلمات حضرت عثمان بن عفان نے لکھ دیے اس کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ بالکل ٹھیک، اور تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ یہ ہماری اپنی زبان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، یہ 19، 29، اس کو آپ دیکھیں کہ جب حیدرآباد کی زبان میں ہم پڑھیں گے تو 19 کو وہ واو کے ساتھ 19 پڑھتے ہیں، لکھتے 19 ہی ہیں، الف کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، الف نون یہ 29 29 پڑھتے ہیں۔ خے کو کھے کر کے پڑھنا، میرپور اور خیرپور دو ریاستیں ہیں۔ مجھے بھی ایک، میرا نام خاور ہے، کچھ لوگ، ایک خاتون تھی وہ مجھے خاور بھائی، خاور کہتی، اس کی زبان پہ چڑھا ہو، وہ ایسی زبان بولتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ خے نہ لکھتی ہو، خے الخا واور۔ اسی طرح نازل ہوا ہے قرآن حکیم، ایک ہی زبان کے اندر نازل جو ہوا ہے۔ پڑھنے کے وہ جو سٹائل مختلف تھے اس زمانے میں لوگوں کے، اس حوالے سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بس 7 تک حروف جو ہیں ان کو آپ لوگوں کو سمجھائیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس وہ آپ آمنت یم برخاست، جب اس کا لہجہ ٹھیک ہو جائے اور وہ اس کے مطابق پڑھے تو پھر آپ اس کو دوبارہ ویسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم میں عربی مبین کی بات کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم تھی، وہ الف لام جو کلمے کے شروع میں لکھتے ہیں اسے الف اور میم کر کے پڑھتے تھے، یہ اس کا لہجہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح لیسا من البر صیام فی السفر، تو لیسا کے بعد من البر آنا چاہیے تھا،
الف لام شروع لگا ہے بر سے پہلے، وہ پڑھتے امبر، امسیامو، اسیامو کی بجائے امسیامو، الف لام کو وہ میم لام کو میم میں بدل کے پڑھتے پھر سفر. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب قبیلہ آیا اس نے یہ میم کی زبان جب بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ جو جواب دیے وہ اسی زبان میں دیے. آپ قادر الکلام. تو اس وقت لوگ ایسا کرتے الحمد ام حمد، یہ تو ہمیں اس زمانے کی ایک چیز ملی. میرا ایک لمبا عرصہ 9 سال تک عربوں میں رہا ہوں، عربوں کو قریب سے دیکھا اور پڑھا ہے. ظاہر ان کے ساتھ صبح و شام رہا. 9 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بڑا لمبا عرصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں ایک اور عرض کروں، وہ ہے کو عین پڑھتے، لکھتے ہے ہی اس کو عین پڑھتے، اور عین کو ایک پڑھ لیتے. حتی حین، وہ کہتے التعین، حتی حین التعین. اور یہ جو کاف کلمے کے آخر پہ لگتا ہے کتابوں کا، بعض اس کو شین کے ساتھ پڑھتے ہیں. اگر آپ بھی آج چلے جائیں یہاں کویت کے اندر اور دوسرے علاقوں میں، تو مخاطب کا جو کاف ہے اس کو وہ شین کی آواز میں نکالتے ہیں. کتابش یعنی کتابوں کا. قاف الفابیٹس کے اندر گاف ہے ہی نہیں عربی کے اندر. میں آپ کو اپنا مشاہدہ سناتا ہوں. ریاض سے قریب ایک جگہ ہے الخرج، اس کے ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا. تو ایک مسجد تھی جو بیسمنٹ میں تھی، کچی تھی، ریتلی تھی. تو وہاں پہ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک عرب تھا سعودی بدو، اس نے جب اقامت کی تو اس نے قد قامت الصلاح کی بجائے کہا 2 نقطے والا کاف، قد قامت الصلاح، یہ کہنے کی بجائے کہا قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. ایک وہاں پہ ہمارے سوڈانی بھائی تھے، انہوں نے کہا عربی میں تو گاف ہے ہی نہیں، کیا آواز تو نے نکال لی ہے. انہوں نے کہا تو ٹھیک پڑھ سکتا تو ٹھیک پڑھ لے. تو ہمارے جو سوڈانی بھائی ہیں یہ 2 نقطے والے کاف کو غین سے پڑھتے ہیں. انہوں نے جب پڑھنے تو کہا غد قامت الصلاح، غد قامت الصلاح. انہوں نے 2 نقطے والے کاف کو غین پڑھا، لیکن لکھتے وہ 2 نقطے والا کاف ہی ہیں. وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. قد افلح المومنون، غد افلح المومنون. جو سودانی ہے وہ یوں پڑھتے ہیں. الکتاب ام کتاب. اور جو ہمارے مصری بھائی ہیں ان کی زبان تو بربری تھی. جب اسلام داخل ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، حکمرانی بھی مسلمانوں کی ہوگی تو زبان کی بھی حکمرانی مسلمانوں کی ہوگی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زبان کو خیر آباد کہہ دیا اور عربی بولنے لگ گئے. لیکن وہ لہجہ بربر تھا، وہ صحیح طرح نہیں بول سکتے. تو وہ جمیل کو یہ لفظ اس میں جیم جو ہے اس کو آج بھی گاف پڑھتے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان اللہ جمیل ان کو ان اللہ گمیل ان تو پڑھے گا، لیکن وہ منہ سے اگر کہہ بھی رہا ان اللہ گمیل ان تو لکھے گا ان اللہ جمیل ہی لکھتے ہیں. وہ لکھنے میں جیم ہی ڈالتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن حکیم اپنی اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے زبر زیر اس کے کسی چیز کے اندر کوئی انشاءاللہ کمی نہیں ہے. ہاں پڑھنے کے یہ انداز ذرا جو مختلف تھے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اتر بھی جاتے ہیں.
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار سنایا تو پھر آہستہ سے اتر گئے، اور وہ جو کہا تھا کذالک انزلت، یعنی نازل تو ایسی ہوئی ہے جو تم نے پڑھا ہے، تمہارا پڑھنے کے انداز میں ذرا فرق ہے، اس کو ٹھیک کر لیں گے آہستہ آہستہ تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ وہ کلمات ساتھ جو عرب صحیح طرح صرف پرونونس نہیں کرتے تھے، لکھتے وہ ویسا ہی تھے جس طرح کہ ان کی حقیقت ہے۔ اور اس زمانے میں جب قریش کے لہجے میں لکھا گیا تو کسی کو بدل کے نہیں لکھا گیا، ایگزیکٹ وہی تھا جو ارض الاخیرہ کے اندر وہ سنا دیا گیا تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، سوائے وہ کتاب کا کلمہ نبطی خط میں لکھا ہوا ہے، کہیں پر کسی حمیری خط میں لکھا ہوا ہے تو ایک سٹینڈرڈ کے خط میں لا کے عثمانی خط کے اندر اسے لکھ دیا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ممکن ہے یہ ہے اور عین کا ہی فرق ہو، اس زمانے میں الف لام کی جگہ میم کا فرق ہو، ممکن ہے کہ وہ کاف اور گاف والا اور کاف اور غین والا فرق ہو، ممکن ہے کہ وہی جو کھڑی زبر سے پڑھنا ہے کہ زیر سے پڑھنا ہے، جس طرح آج مغرب کے اندر، مغرب سے مراد عرب دنیا کا مغرب یعنی مراکش، الجزائر، تونس کے اندر وہ جو کھڑی الف ہے اس کو ہم آلہ کے ساتھ پڑھتے اور ہم بغیر ہم آلہ کے پڑھ لیتے، اتنا ہی فرق اور کوئی فرق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اس میں علوم القرآن کے نام سے بے شمار کتابیں ہیں، میں پھر آپ سے کہوں گا بازار سے لیجئے، لائبریری سے لیجئے، ان کو پڑھیے، سوال اٹھے تو مجھے ضرور پوچھیے۔ وضاحتیں سوالوں کے بعد ہوتی ہیں، نصف العلم لا ادری، میں کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا، میں آپ کو پڑھ کر پھر سمجھا دوں گا، لیکن آپ پوچھے تو صحیح۔ میری اپنی جتنی تحقیق تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ وہ جو تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ مترادفات تھے، وہ لغات تھیں، وہ سبا تھے، وہ زیادہ ساتھ سے تھیں، وہ معنی تھے، وہ الفاظ تھے، وہ کیا تھے، اللہ نے جو مجھے توفیق بخشی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، پھر اس کو نوٹس بنائیں، نوٹس بنا کر بھی آپس میں تبادلہ کریں، اور مجھے بھی آپ نے بھیجنے ہیں اپنے نوٹس، اور کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ کر کلیئرٹی ضرور حاصل کریں۔ علم سوالات کے پیچھے ہوتا ہے۔ مجھے تو بار بار کہتے ہیں یہ بھی جو آپ بھیج رہے ہیں یہ 48-49 منٹ کی ہو گئی ہے، یہ بہت لمبی ہے، اتنی لمبی نہ کرے، چھوٹی کرے۔ میں نے کہوں گا اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھر وہ آپ کو بھیجیں، تاکہ بہت لمبی آسانی کے ساتھ آپ تک میرے یہ ساری باتیں پہنچ تو سکیں۔ میں آخری دفعہ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کتاب لے کر پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں، تمام آراء پڑھیں، ان کے جواب جو انہیں دیے ہیں وہ بھی پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ہم ساری چیزوں کو پڑھنے کی بجائے 7 احرف سے مراد کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے تو آخر پہ کہہ دیا ہے، تقی عثمانی صاحب کا آخری جملے یہ ہے کہ یہ جو ساری بحثیں یہ نظریاتی ہیں، پریکٹیکل ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب پریکٹیکل ہے نہیں تو ہم طالب علم کو کیوں تھکائیں؟ آپ 7 احرف کی یہ بحث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اور ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر